نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اب فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، بس اللہ اور اس کے اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلمات پر، اسی رسول کی اتباع کرو تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ فرمایا، آخر میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اس مطالبے پر کہ یا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے پر کہ اس امت کو فضیلت والی امت بنا دے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فضیلت والی امت وہ ہوگی جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی جن کا تذکرہ پچھلے دروس میں ہو چکا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر انسانوں کو خطاب فرمایا۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست لوگوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین آمنوا، مختلف الفاظ سے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ جہاں کسی خاص معاملے کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ براہ راست لوگوں کو خطاب نہیں فرماتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں آپ لوگوں سے کہہ دیجئے۔ اس میں مفسرین نے بات فرمائی کہ اس بات کی اہمیت کے لیے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ جب خطاب فرماتے ہیں تو وہ کافی ہے، قرآن کا حصہ ہے، وہ کافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی امت کو سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ کل کا لفظ اللہ تعالیٰ جب بولتے ہیں تو اس میں اس حکم کی دو گنا اہمیت بٹھانے کے لیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حکم آ گیا، اب یہ حکم دو گنا زیادہ اہمیت والا ہو گیا، اور جو محبین عشاق ہیں ان کے لیے لذت دو گنا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق محبت ہے، تو وہ دو محبوبوں کا تذکرہ آگے سنا رہے ہیں، دو محبوبوں کی طرف سے حکم آ گیا تو اس میں لذت بڑھ گئی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو۔ یہ جو ناس ہے اس سے مراد انسان ہے، اور سارے کے سارے انسان، آگے جمیع کا لفظ بھی آ رہا ہے۔ انسان ناسن سے ہے، ناس نسیان سے ہے۔ مفسرین نے لکھا ایک مقولہ کہ اول الناس اول ناسن، کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ یہ ناس سے ہے، نسیان سے ہے، جس کا معنی اردو میں بھولنے والا، بھلکڑ، کیونکہ سب سے پہلے اس مخلوق میں بھولنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے جنت سے وہ ایک پھل کھا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے روکا تو وہ بھول گئے تھے، تو سب سے پہلے بھولنے والے انسان ہیں۔ نسیان یہاں سے شروع ہوا، اس وجہ سے اس نسبت سے اللہ تعالیٰ انسان کو، آدمی کو جو ہے وہ انسان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس۔ اور یہاں الف لام استغراق کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ
ہر وہ آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پیدا ہوگا اس زمین پر، اس کا وجود ہے، وہ مشرق کا رہنے والا، مغرب کا، شمال جنوب کا، وہ عربی ہے، عجمی ہے، وہ کسی متدین قوم کا فرد ہے، یعنی شہروں میں رہنے والے مہذب لوگوں کا، یا جنگل میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کا کوئی فرد ہے، وہ جو بھی ہے قیامت تک آنے والا، سب کو یہ خطاب ہے کہ سب کو یہ بات فرما دیں، گویا کہ اس وقت ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں تو اللہ کا حکم ہماری طرف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہ فرما رہے ہیں، انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب ان الفاظ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وسعت اور ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کی تکمیل اور قرآن مجید کا تمام کتابوں پر حاوی ہونا، یہ سب کچھ یہاں ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے رسول نہ بھیجا ہو، جس کے لیے پیغمبر اور دین نہ بھیجا ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو ہماری طرف بھی اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کی طرف۔ اور جو رسول ہوتا ہے اس کا مطلب فرستادہ عربی میں فارسی میں کہتے ہیں، اور بھیجا ہوا اردو میں کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ جو کسی کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر غریب، امیر اور عربی، عجمی، متدین اور جنگلوں میں رہنے والے ہر فرد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو ہر فرد کے لیے ہر وقت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اس وقت کی جو اس کی مصروفیت ہے اس کے بارے میں رہنمائی ہے۔ اب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کی وسعت ثابت ہو رہی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ اس لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل نبوت ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی اور نبی کے کسی طرح کے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ وہ بھی نبوت کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ذلی یا بروزی نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت فتنے کھڑے ہوئے، لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دعویٰ ہوا، اور موجودہ اس زمانے میں یہ جو قادیانیوں کا فتنہ ہے یہ انتہائی خطرناک فتنہ ہے۔ یہ بہت سارے پروپیگنڈوں کے ساتھ بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا ختم نبوت والوں کی طرف سے کہ اس وقت یہ جو قادیانی ہیں ان کے 8 فرقے ہیں، مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں، کوئی مسلمین ہے، کوئی حقیقی ہے، کوئی لاہوری ہے، کوئی احمدی ہے، کوئی سراسر احمد، پتہ نہیں کون کون سے الفاظ سے یہ تعبیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وضاقتہ دیکھیں، کہیں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہم نے یہ ساری صورت بنا رکھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر پورا یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جو غلام احمد قادیانی ہے اس کو بھی آپ نے اپنی نبوت کا ایک عکس دیا ہے، اس پر بھی وحی آتی رہی ہے، اور اس طرح کے الفاظ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو پہلے سے بیان کر کے بتا دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کی طرف کامل نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق محبت نصیب فرمائے اور آپ کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے۔ اس کو آگے تشریح کے ساتھ پھر عرض کریں گے اگلے دروس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین
یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت